اللہ الرحمن الرحیم قال مصنف نے کہا بل البعض من کل منہما بلکہ بعض ان دونوں میں سے ہر ایک میں سے بدیہی بدیہی ہے والبعض الآخر نظری اور دوسرے بعض نظری ہیں یحصل منہ بالفکر جو حاصل ہوتے ہیں اس سے فکر کے ذریعے وہو ترتیب امور معلومات اور وہ ترتیب دینا ہے امور معلومہ کو للتعدی الی مجہول مجہول تک پہنچنے کے لیے وذالک الترتیب لیس بصواب دائما اور وہ ترتیب ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی لمناقضۃ بعض العقلاء بعضاً بوجہ اختلاف کرنے کے بعض عقلاء کے بعض کے ساتھ فی مقتضی افکارہم ان کے افکار کے مقتضا میں بل الانسان الواحد بلکہ ایک انسان یناقض نفسہ اختلاف کرتا ہے اپنے آپ سے فی وقتین دو وقتوں میں فمست الحاجۃ پس چھوا ضرورت نے الی قانون ایسے قانون کی طرف یفید معرفت اکتساب النظریات من الضروریات جو فائدہ دے نظریات کو بدیہیات سے حاصل کرنے کے طریقوں کی معرفت کا والاحاطۃ بالصحیح والفاسد من الفکر اور صحیح فکر اور فاسد فکر کے احاطہ کرنے کا والواقع فیہا جو فکر واقع ہوتی ہے اس میں ان طریقوں میں وہو المنطق اور وہ منطق ہے ورسموہ اور منطقیوں نے اس کی تعریف کی بأنہ آلۃ قانونیۃ کہ وہ آلہ قانونیہ ہے تعصم مراعاتها کی حفاظت کرتا ہے جس کی رعایت کرنا الذہن ذہن کی عن الخطأ فی الفکر فکر میں واقع ہونے والی غلطی سے اقول میں کہتا ہوں لا یخلو خالی نہیں ہے اما یکون جمیع التصورات یا تو ہوں گے سارے تصورات والتصدیقات اور سارے تصدیقات بدیہیا نظری او یکون یا ہوں گے بعض التصورات والتصدیقات بدیہیا بعض تصورات اور تصدیقات بدیہی والبعض الآخر منہما نظریا اور دوسرے بعض ان دونوں میں سے نظری فالاقسام منحصرۃ تو اقسام منحصر ہیں فیہا ان میں ولما بطل القسمان الاولان جب باطل ہو گئیں پہلی دو قسمیں تعین القسم الثالث تو متعین ہو گئی تیسری قسم وہو ان یکون البعض من کل منہما بدیہیا اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں سے بعض بدیہی ہوں والبعض الآخر نظریا اور دوسرے بعض نظری ہوں۔ اب یہاں سے متن کی وضاحت کرتے ہیں کہ صورتیں تین ہیں، تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں، تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں، بعض بدیہی ہوں اور بعض نظری ہوں۔ جب پہلی دو قسمیں باطل ہو گئیں تو تیسری قسم متعین ہے کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے اور بعض نظری ہوں گے۔ قسمیں کل تین ہیں، نمبر ایک تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں، نمبر دو تمام نظری ہوں، نمبر تین بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں اور بعض نظری ہوں۔ جب پہلی دو قسمیں باطل ہو گئیں تو تیسری قسم متعین ہو گئی ہے کہ بعض بدیہی ہوں اور بعض نظری ہوں۔ والنظری یمکن تحصیلہ اور نظری ممکن ہے اس کو حاصل کرنا بطریق الفکر فکر کے طریقے کے ساتھ من البدیہی یہ بدیہی سے لأن من علم اس لیے کہ وہ شخص جو جان لے لزوم امر لآخر ایک امر کے دوسرے امر کے لزوم کو ثم علم پھر جان لے وجود الملزوم ملزوم کے پائے جانے کو حصل لہ من العلمین السابقین تو حاصل ہوں گی اس کو پچھلے دو علموں سے وہما العلم بالملازمت اور وہ دونوں ہیں ملازمہ کا علم والعلم بوجود الملزوم اور ملزوم کے وجود کا علم العلم بوجود اللازم حاصل ہوگا اس کو علم لازم کے وجود کا بالضرورت بدیہی طور پر فلو لم یمکن تحصیل النظری پس اگر ممکن نہ ہو نظری کو حاصل کرنا بطریق الفکر فکر کے طریقے کے ساتھ لم یحصل العلم الثالث تو تیسرا علم حاصل نہیں ہوگا من العلمین السابقین پچھلے دو علموں سے لأنہ یحصل بطریق الفکر اس لیے کہ وہ حاصل ہوتا ہے فکر کے طریقے کے ساتھ۔ نظری کو بطریق الفکر بدیہی سے حاصل کرنا ممکن ہے کیونکہ جو شخص یہ بات جان لے کہ ایک امر دوسرے امر کو لازم ہے اور پھر وہ ملزوم کو بھی جان لے تو اس کو ان دو علموں سے یعنی ملازمے کے علم اور ملزوم کے علم سے ایک اور علم لازم ہو جائے گا حاصل ہو جائے گا اور وہ ہے لازم کا وجود کا علم۔
تو اگر نظری کو بطریق الفکر حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر پچھلے دو علموں سے تیسرا علم بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو بطریق الفکر حاصل ہوتا ہے۔ نظری کو بطریق الفکر بدیہی سے حاصل کرنا ممکن ہے، کیونکہ جو شخص یہ جان لے کہ ایک امر دوسرے امر کو لازم ہے، پھر وہ ملزوم کو بھی جان لے، تو اس کو پچھلے دو علموں سے یعنی ملازمہ کے علم اور ملزوم کے علم سے ایک تیسرا علم حاصل ہو جائے گا، اور وہ ہے لازم کے وجود کا علم، اور یہ بداہتاً حاصل ہو جائے گا۔ تو اگر نظری کو بطریق الفکر حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر پچھلے دو علموں سے یہ تیسرا علم بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو بطریق الفکر حاصل ہوتا ہے۔ الفکر اور الفکر و ترتیب امور معلومات، وہ ترتیب دینا ہے امور معلومہ کو للتعدی الی المجہول، مجہول تک رسائی کے لیے۔ کما اذا حاولنا، جیسا کہ جب ہم ارادہ کریں تحصیل معرفت الانسان، انسان کی معرفت کو حاصل کرنے کا، وقد عرفنا الحیوان والناطق، حالانکہ ہم نے جان لیا ہو حیوان اور ناطق کو، رتبناہما، تو ہم ان دونوں کو ترتیب دیں گے، بان قدمنا الحیوان، پئی طور کے مقدم کریں گے ہم حیوان کو، واخرنا الناطق، اور مؤخر کریں گے ہم ناطق کو، حتی یتعدی الذہن منہ الی تصور الانسان، حتیٰ کہ ذہن پہنچ جائے اس سے انسان کے تصور کی طرف۔ وکما اذا اردنا، اور جیسا کہ جب ہم ارادہ کریں التصدیق بان العالم حادث، اس بات کی تصدیق کا کہ عالم حادث ہے، وسطنا المتغیر، تو ہم درمیان میں لائیں گے متغیر کو، بین طرفی المطلوب، مطلوب کے دونوں طرفوں کے، وحکمنا، اور ہم حکم لگائیں گے بان العالم متغیر، کہ عالم متغیر ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر حادث ہے، فحصل لنا التصدیق، تو ہمیں حاصل ہو جائے گی تصدیق بحدوث العالم، عالم کے حادث ہونے کی۔ فکر کی تعریف کی۔ فکر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہول تک رسائی ہو، خواہ وہ مجہول تصور ہو یا مجہول تصدیق ہو۔ مجہول تصور ہو، مثلاً ہم نے انسان کی معرفت حاصل کرنی ہے اور ہمیں حیوان اور ناطق کا پہلے سے پتہ ہے، تو ہم ان دونوں کو ترتیب دیں گے، حیوان کو مقدم اور ناطق کو مؤخر کریں گے، تو انسان کا تصور حاصل ہو جائے گا۔ فکر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہول تک رسائی ہو، خواہ وہ مجہول تصور ہو یا مجہول تصدیق ہو۔ مجہول تصور ہو، جیسا کہ ہم نے انسان کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہم حیوان اور ناطق کو پہلے سے جانتے ہیں، تو ہم ان دونوں کو ترتیب دیں گے، حیوان کو مقدم اور ناطق کو مؤخر کریں گے اور کہیں گے الحیوان الناطق، تو پھر انسان کا تصور حاصل ہو جائے گا۔ وکما اذا اردنا، تصدیق کی مثال، مجہول تصدیق کی مثال ہے، ہم نے یہ تصدیق حاصل کرنی ہے کہ عالم حادث ہے، تو ہم متغیر کو مطلوب کی دونوں طرفوں کے درمیان میں رکھ دیں گے اور یہ حکم لگائیں گے کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو ہمیں تصدیق حاصل ہو جائے گی کہ عالم حادث ہے۔ مجہول تصدیق کی مثال ہے کہ عالم حادث ہے، ہمیں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ عالم حادث ہے، تو ہم متغیر کو مطلوب کی دونوں طرفوں کے درمیان میں رکھیں گے تو اور حکم لگائیں گے کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو ہمیں اس بات کی تصدیق حاصل ہو جائے گی کہ عالم حادث ہے۔